اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحق المبين الذي إليه مسائر الخلق وأواقب الأمر. نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود نقطة دائرة الوجود وصاحب لواء الحمد والمقام المحمود حافظ سره ومبلغ رسالاته على عبد المرتضى والنبي المصطفى مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين قيل في شانهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الإمام الصادق عليه السلام أفضل الأعمال الصلاة لوقتها وبر الوالدين والجهاد في سبيل الله. بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیہ، یزیدیہ، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت. برائے خوشنودی رئیس مذہب فقہ جعفریہ حضرت امام صادق علیہ السلام بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حق تو یہ تھا کہ میں اپنے سے سینئر حضرات سے استفادہ کرتا اور میں وہاں بیٹھ کے مجلس سنتا اور مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے حضرات جو یہاں پہ تشریف فرما ہیں وہ یہاں پہ آ کے مجھے بھی مستفید کرتے اور باقیوں کو بھی. لیکن چونکہ امر ہوا تو امر کی تعمیل کی خاطر میں یہاں پہ حاضر ہو گیا. تو آج کی جو مناسبت ہے وہ شہادت رئیس مذہب جعفریہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام. تو میں نے مناسب سمجھا کہ اپنی گفتگو کا آغاز امام صادق علیہ السلام کی ایک روایت سے کروں کہ جس میں سرکار نے یہ ارشاد فرمایا افضل الاعمال
الصلاۃ لوقتہا کہ افضل ترین عمل یہ ہے کہ انسان نماز کو اول وقت میں ادا کرے. وبر الوالدین، اور دوسرا افضل ترین عمل یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کے ساتھ نیکی اور احسان کرے. والجہاد فی سبیل اللہ، اور تیسرا افضل ترین عمل یہ ہے کہ انسان راہ خدا میں جہاد انجام دے. والدین کی عظمت، کیونکہ ایک طالب علم کے والد کی برسی ہے، والدین کی عظمت اتنا اہم موضوع ہے کہ خداوند متعال نے اپنی بے عیب و لا ریب کتاب میں متعدد مقامات پر جہاں پر بھی اپنی توحید کے بارے میں بات کی ہے، جہاں پر بھی اپنی عبادت اور عبودیت اور معبودیت کے بارے میں بات کی ہے، اس کے بلا فصل بعد میں والدین کی عظمت کو بھی بیان کیا ہے. متعدد آیات ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں تبرکاً فقط ایک دو آیات آپ کی خدمت میں بیان کر کے بات کو آگے بڑھاؤں. خداوند متعال یہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تو پتہ چل گیا کہ خدا کی نظر میں اس کی توحید اور اس کی عبادت کے بعد اگر کوئی اہم ترین موضوع ہے تو والدین کی عظمت ہے. سبحان اللہ. ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ ہم نے انسان کو یہ وصیت کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے. علامہ طباطبائی اس آیت کی تفسیر میں چند نکات کی طرف متوجہ کرتے ہیں. سب سے پہلا نقطہ وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں پر خداوند متعال نے لفظ انسان کہا ہے، جی مسلمین مومنین کا لفظ استعمال نہیں کیا. تو اس سے پتہ چل گیا کہ والدین کی عزت، والدین کی عظمت، والدین کا احترام یہ مذہب اسلام کا فقط خاصہ نہیں ہے، بلکہ جو بھی انسان ہے اس کا جو بھی مکتب فکر ہو، اس کا جو بھی مذہب ہو، جو بھی دین ہو، یہ والدین کی عزت اس کے لیے ضروری ہے. اور دوسرا وہ فرماتے ہیں کہ خدا نے یہاں پر وصینا کا لفظ استعمال کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ وصیت جس چیز کے بارے میں کی جاتی ہے وہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے. جی تو جب والدین کے ساتھ حسن کرنے کی وصیت خدا کر رہا ہے تو اس سے بھی والدین کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اور پھر تیسرا نقطہ بھی لفظ انسان کے حوالے سے استعمال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خدا نے انسان کو یہ وصیت کی کہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے. تو انسان نکلا ہے انس یعنی الفت یعنی محبت. جی تو انسان انس سے نکلا ہے. انس اور احسان کے درمیان ایک گہرا ربط ہے. انس اور اس کے درمیان، احسان کے درمیان ایک گہرا ربط ہے. اور وہ فرماتے ہیں کہ بس جو شخص بھی اس موضوع کو، والدین کی عظمت کو، والدین کے ساتھ احسان کرنے کو مورد توجہ قرار نہیں دیتا، اس کو انسان کہلوانے کا حق نہیں. ایک شخص پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میرا بڑا دل کرتا ہے میں اللہ کی راہ میں جاؤں، جہاد کروں. توجہ ہے جی یا رسول اللہ میرا بڑا دل کرتا ہے میں جاؤں اللہ کی راہ میں جا کے جہاد کروں. تو پیغمبر نے فرمایا جاؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو. اگر اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے مارے جاؤ گے تو زندہ و جاوید بن جاؤ گے، اور اگر سالم واپس پلٹ آؤ گے تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. جی پیغمبر نے جہاد فی سبیل اللہ کی عظمت کو بیان کیا. تو وہ شخص عرض کرتا ہے یا رسول اللہ دل تو بڑا کرتا ہے جاؤں اس نیکی کو انجام دوں، لیکن مشکل یہ ہے کہ میرے والدین میرے ساتھ انس رکھتے ہیں، میرے ساتھ مانوس ہو گئے ہیں، وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ میں ان سے جدا ہو جاؤں. تو پیغمبر اسلام نے وہاں پر ارشاد فرمایا جاؤ اپنے والدین کی جا کے فرما برداری کر، اپنے والدین کی جا کے اطاعت کر. البتہ آپ طالب علم ہیں لیکن عوام میں ہوتا
ہوتا تو اس نقطے کی طرف بھی توجہ ضرور دلاتا کہ یہ واجب کفائی کی بات ہو رہی ہے، ورنہ یہاں پہ واجب عینی ہو تو پھر تو جہاد مقدم ہے۔ اگر واجب عینی ہو جائے تو پیغمبر نے فرمایا جا والدین کی جا کے اطاعت کر، اور قسم اٹھا کر یہ ارشاد فرمایا کہ قسم بخدا جو شخص ایک شب و روز اپنے والدین کی فرما برداری میں گزار دیتا ہے اس کو خداوند متعال 1 سال جہاد کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ والدین کی خدمت میں 1 شب و روز گزارنا، پیغمبر اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ خداوند متعال اس کو 1 سال کی جہاد فی سبیل اللہ کی نیکی عطا کر دیتا ہے۔ جی تو یہ جو احسان بالوالدین ہے، بر بالوالدین ہے، نیکی والدین کے ساتھ انجام دینا ہے، یہ کیوں اللہ نے اتنی اس کی اہمیت بیان کی ہے؟ اس کے کچھ آثار بھی ہیں، اس کے کچھ فوائد بھی ہیں کہ نہیں؟ جی تھوڑی سی جامت دے کے پھر میں اپنے موضوع کی طرف آؤں تو اس کی اہمیت اور اس کے فوائد اور آثار کے بارے میں جب ہم روایات میں خوض کرتے ہیں تو روایات کا ملخص کلام یہ نکلتا ہے کہ والدین کی فرما برداری کرنا، والدین کے ساتھ احسان کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کا ایک فائدہ انسان کو دنیا میں یہ ہوتا ہے۔ فوائد بہت زیادہ ہے، میں تھوڑے سے بیان کر کے بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ سب سے پہلا فائدہ انسان کو اس دنیا میں اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا یہ ملتا ہے کہ اللہ اس کی روزی میں وسعت عطا کر دیتا ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ اس کی روزی کو فراخ کر دیتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان کی توفیقات خیر میں اضافہ ہو جاتا ہے اور انسان کو توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک شخص رسول کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ بہت گناہگار ہوں، مجھ سے بہت گناہ ہو گئے ہیں، میں کیا کروں، کیسے میں اپنے گناہوں کی توبہ کر سکتا ہوں؟ تو پیغمبر نے فرمایا یہ بتا تیرے والدین زندہ ہیں؟ تو وہ شخص کہتا ہے والدہ کی رحمت سے تو محروم ہو چکا ہوں لیکن میرے والد ابھی زندہ ہیں۔ تو پیغمبر نے فرمایا جاؤ اپنے والد کی جا کے خدمت کر، اللہ تیری توبہ کو قبول کرے گا۔ اور جب وہ شخص جانے لگا تو پیغمبر نے فرمایا کاش اس کی ماں زندہ ہوتی تو یہ اپنے مقصد میں جلدی کامیاب ہو جاتا۔ دوسرا فائدہ والدین کی عزت و احترام کا یہ ہے کہ انسان کو توبہ کی توفیق حاصل ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا جو میری نظر میں سب سے اہم فائدہ ہے اور سب سے اہم اس کا اثر ہے وہ یہ ہے کہ خداوند متعال اس شخص پہ راضی ہو جاتا ہے جو بندہ اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے، وہ مرضی پروردگار کو پا لیتا ہے۔ اور انسان کی خلقت کا ہدف نہائی، انسان جتنے کام بھی کرتا ہے ان سب کی بازگشت اور ان سب کا ہدف یہی ہے کہ اللہ کی ذات راضی ہو جائے۔ کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس لیے کہ اللہ کی ذات کو راضی کر لے، کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس لیے کہ اللہ کی ذات کو راضی کر لے، کوئی رات کو قیام اللیل بنتا ہے تو اس لیے کہ اللہ کی ذات راضی ہو جائے، کوئی صعوبتیں برداشت کر کے حج کے سفر کو جاتا ہے تو اس لیے اللہ کی رضا کو حاصل کر لوں، کوئی زیارات کی تکلیفیں برداشت کرتا ہے تو اس لیے کہ اللہ کی ذات راضی ہو جائے، کوئی جہاد انجام دیتا ہے تو اس لیے کہ اللہ کی ذات راضی ہو جائے۔ جی تو خداوند متعال نے انسان کی آسانی کے لیے اپنی رضا کو اس آسان سے کام میں رکھ دیا۔ کیا انسان اگر تو اور کوئی کام نہیں کر سکتا تو جا اپنے والدین کی اطاعت میں زندگی گزار دے، میں پروردگار تجھ پہ راضی ہو جاؤں گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے سرکار نے فرمایا افضل الاعمال بر الوالدین، کہ سب سے افضل عمل یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کے ساتھ نیکی انجام دے۔ پر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ ہمارے مذہب کے رئیس وہ امام ہیں کہ جن کو عالم آل محمد کہا جاتا ہے۔
اور انہوں نے ہم تک دین رسول کا علم پہنچایا، اور ان کا جو علمی دسترخوان تھا وہ صرف اپنوں کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے برابر بچھا ہوا تھا۔ اس امام کے دسترخوان علم پر آنے والے صرف وہ نہیں تھے جو امام کو امام مانتے تھے، بہت سارے ایسے تھے کہ جو امام کو حق کا امام مان کے آتے تھے، کچھ ایسے تھے کہ جو فرزند رسول سمجھ کے آتے تھے، کچھ ایسے تھے جو فقط عالم سمجھ کے آتے تھے، اور کچھ ایسے بھی تھے کہ جو آتے تھے کہ جا کر جائیں گے، اعتراض کریں گے، اعتراض کی نیت سے آتے تھے، لیکن جب آتے تھے اور امام کے علم سے مستفید ہوتے تھے تو اعتراض کرنے کی بجائے اپنی جولیوں کو علم کی علم اور حکمت کے موتیوں سے بھر کے لوٹتے۔ یہی وجہ ہے کہ امام کے شاگردوں میں صرف اپنوں کا نام نہیں ہے بلکہ دنیا جن کو امام مانتی ہے وہ امام جعفر صادق کا شاگرد ہونے پہ فخر کرتے ہیں۔ امام کے شاگردوں کی تعداد ایک سنی عالم دین کے بقول 4000 تعداد بیان کی گئی ہے، اور کوئی معمولی علماء نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ جس کو دنیا نے امام بنایا وہ ہمارے امام کا شاگرد ہے جی۔ جابر ابن حیان جس کو دنیا فادر آف کیمسٹری کے نام سے یاد کرتی ہے، پدر کیمیا ہے، اس کو بھی دیکھا جائے تو وہ ہمارے امام کا شاگرد نظر آتا ہے۔ ابو حنیفہ نے امام کی شان میں ایک بہت عجیب جملہ کہا، ویسے تو بہت سارے جملے کہے، کبھی کہا لولا سنتان لہلک النعمان، امام کی شاگردی میں 2 سال گزارے نہ ہوتے تو ہلاک ہو جاتا۔ کبھی جب ان سے پیری کے عالم میں، ضعیفی کے عالم میں پوچھا جاتا ہے کہ اے شیخ آپ کی عمر کتنی ہے تو وہ کہتا ہے میری عمر فقط 2 سال ہے، تو سیل کہتا ہے مذاق کر رہے ہو، آپ کے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، آپ کی ریش سفید ہو چکی ہے اور آپ کی عمر 2 سال ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے جو 2 سال امام صادق کی خدمت میں گزارے ہیں، میں اگر ان 2 سالوں کو اپنی زندگی سے نکال لوں تو میرا وجود نہیں رہتا۔ نعرہ حیدری۔ وہ ابو حنیفہ ایک عجیب جملہ میرے مولا کی شان میں فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں لولا جعفر ابن محمد لما علم الناس مناسک حجہم، کہ اگر جعفر صادق ہمیں تعلیم نہ دیتے تو لوگ اپنے حج کے مناسک بھی انجام نہ دے سکتے۔ آج ایسا وظیفہ کہ جو لوگوں نے رسول کے ساتھ مل کے لاکھوں کی تعداد میں انجام دیا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن اتنا بھلا بیٹھے تھے دین کو کہ خود جناب ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ جعفر ابن محمد نہ ہوتے تو لوگ مناسک حج کو بھی انجام نہ دے سکتے۔ عظمت امام صادق بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جب خستہ ہو جائیں تو بتا دینا، تعارف کی بات نہیں ہے، سب طالب علم ہیں۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، عظمت محمد اہل بیت محمد بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو ہمارے امام نے فقط حج کے احکام نہیں بلکہ دین کے ایک ایک شعبہ کے بارے میں مفصل احکامات بیان کیے اور ہم تک دین پہنچایا۔ یہی وجہ ہے کہ امام کی شہادت کے بعد ایک عالم بیان کرتا ہے کہ میں جب مسجد کوفہ میں گیا میں نے دیکھا کہ 900 عالم اپنے شاگردوں کو درس دے رہا ہے، شاگرد ان کی کلاس میں موجود ہیں، ان سے درس لے رہے ہیں، اور 900 عالم کی زبان سے یہ جملہ جاری ہے کہ میں نے یہ حدیث جعفر صادق سے سنی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ میں کہتا ہوں آخر ایسا کیوں نہ ہو، یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، یہ اس جد کا پوتا ہے جس نے منبر پہ بیٹھ کے کہا تھا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ اس خاندان سے جو اس کا تعلق ہے، آئے اہل بیت کے مقابلے میں بڑے بڑے، انہوں نے بھی آ کر یہی دعویٰ کیا، یہ سوچتے ہوئے کہ جب اہل بیت یہ دعویٰ کرتے ہیں تو اللہ جب ان کی عزت کو بچا لیتا ہے تو ہم بھی یہ دعویٰ کریں گے اللہ ہماری عزت کو بھی بچا لے گا، لیکن اللہ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ ہم ان کی عزت کو بچاتے ہیں جن کو بنا کر بھیجتے ہیں۔ کیا بات، کیا بات۔
جی بہت ساروں نے دعویٰ کیا، تو امام شافعی نے بھی ایک دن دعویٰ کر دیا، سلونی ما شئتم، پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو۔ ایک شخص کھڑا ہوا اور کہا کہ اگر احرام کی حالت میں انسان شکار کر دے تو وہاں پر تو حکم موجود ہے کہ اس پر کفارہ واجب ہے، لیکن اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں ایک مکھی کو مار دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ یہ تو سلونی کا دعویٰ کرنے والا اس معمولی سے سوال کا جواب نہ دے سکا، لیکن ہمارا امام وہ ہے جب ان سے مسئلہ پوچھا جاتا ہے تو سیر حاصل گفتگو وہاں پہ فرماتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ میں نے 40 مشکل ترین سوال امام صادق کی خدمت میں پیش کیے، امام نے فقط ان کے جواب نہیں دیے بلکہ ہر سوال کے جواب میں تفصیل سے یہ ارشاد فرمایا کہ اس مسئلے کے بارے میں تیرا یہ نظریہ ہے، اہل مدینہ یہ کہتے ہیں، جعفر صادق یہ فرماتا ہے۔ جب 40 سوالوں کا مدلل جواب ملا، دنیا جن کو امام مانتی ہے ان کو، تو وہ بول کر کہنے لگا ان اعلم الناس اعلمهم باختلاف الناس، کہ لوگوں میں سب سے بڑا عالم وہ ہوتا ہے جو اختلافی مسائل کو زیادہ جانتا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ جی ایک دفعہ میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام منصور دوانکی کے بعد دربار میں تشریف لے گئے تو وہاں پہ دیکھا کہ ایک طبیب موجود ہے، ایک طبیب جو ہند سے آیا ہے، طبیب موجود ہے۔ امام بھی وہاں پہ گئے اور جا کر بیٹھ گئے تو وہ اپنی طب کے بارے میں بیان کرتا رہا۔ جب اپنی طب کے بارے میں بیان کرتے کرتے تھک گیا تو پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے، ذرا اس کا تعارف کروائیں۔ تو جب تعارف کروایا گیا تو بتایا گیا کہ یہ آل رسول کا ایک شخص ہے اور اس کو عالم آل محمد کہا جاتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو وہ کہتا ہے کہ آپ نے بھی ہمارے علم سے ضرور استفادہ کیا ہوگا۔ تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم لوگوں کے علم سے استفادہ نہیں کرتے، یہ ہمارا علم کتابوں کا محتاج نہیں ہے۔ تو وہ حیران ہو کے کہتا ہے مگر ایسا بھی کوئی علم ہے جو کتاب کے ذریعے حاصل نہ ہو، کسی اور ذریعے سے حاصل ہوتا ہو؟ تو امام نے فرمایا ہمارا علم کتابی نہیں، ہمارا علم الہی علم ہے۔ تو پھر اس شخص نے کہا کہ پھر تو آپ طب کے بارے میں بھی کچھ ضرور جانتے ہوں گے۔ تو میرے مولا نے ارشاد فرمایا میں نے اپنے جد رسول خدا سے یہ سنا ہے کہ رسول خدا نے فرمایا گرمی کا علاج سردی سے کرو، سردی کا علاج گرمی سے کرو، خشکی کا رطوبت سے کرو، رطوبت کا خشکی سے کرو۔ تو یہ حیران ہو کر کہتا ہے کہ یہ بات تو عین ہماری طب کے مطابق ہے، ذرا کچھ اور ارشاد فرمائیے۔ تو میرے مولا نے کہا ہمارے رسول نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ تمام بیماریوں کی جڑ معدہ ہے، اگر انسان کا معدہ ٹھیک ہو تو انسان بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتا ہے۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ سب سے بڑھ کر بہتر چیز پرہیز ہے، اتنا پرہیز کیا جائے کہ علاج کی نوبت بھی نہ آئے۔ یہ سننے کے بعد وہ کہتا ہے اچھا یہ بتائیں میں بڑا عالم ہوں یا آپ بڑے عالم ہیں؟ تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو خود ہی بتا سکتا ہے کہ کون بڑا عالم ہے۔ تو چونکہ اس کے اندر غرور علمی موجود تھا، وہ کہتا ہے ویسے تو میں اپنے موضوع میں، اپنے فن میں، اپنے علم طب میں سب سے بڑا ماہر ہوں، یہ اپنے علم طب میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ جب میرے مولا نے یہ سنا تو پھر میرے مولا نے اس کے اوپر اتنے سوالات کیے کہ یہی جو اپنے آپ کو علم طب کا سب سے بڑا عالم کہہ رہا تھا، امام کے ہر سوال کے جواب میں کہتا تھا لا ادری لا ادری لا ادری، مجھے معلوم نہیں ہے، میں نہیں جانتا، مجھے اس کا پتہ نہیں ہے۔ تو امام نے وہاں پہ جو سوال کیے اگر آپ کی توجہ ہو تو چند سوال بیان کر دوں۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ امام نے اس علم طب کا دعویٰ کرنے والے پہ پہلا سوال یہ کیا کہ خداوند متعال نے جو انسان کی یہ کھوپڑی بنائی ہے یہ جوڑوں کی شکل میں ہے، اس کے اندر سوراخ بنائے ہیں، کیا وجہ ہے اس کی کہ خدا نے کھوپڑی کو اس صورت میں خلق کیا ہے؟ اگر یہ ایک مضبوط ہڈی کی شکل میں ہوتی تو کیا ہو جاتا؟ تو اس نے کہا لا ادری، مجھے اس کا علم نہیں ہے۔
جی دوسرا سوال میرے مولا نے کیا کہ خداوند متعال نے سر پر کیوں بال اگائے ہیں، پیشانی پر بال کیوں نہیں اگائے؟ تو اس نے کہا مجھے اس کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے۔ پھر میرے مولا نے فرمایا کہ خداوند متعال نے انسان کی پیشانی پر شکنیں کیوں بنائی ہیں؟ جی پھر سوال کیا کہ انسان کو خلق کرتے ہوئے خدا نے یہ انسان کے بھویں کیوں بنائے ہیں؟ پھر میرے مولا نے فرمایا کہ خداوند متعال نے انسان کی آنکھ کو بادامی شکل میں کیوں بنایا ہے، گول شکل میں کیوں خلق نہیں کیا؟ اسی طرح امام سوال کرتے رہے اور وہ ہر سوال کے جواب میں یہ کہتا رہا لا ادری، مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ جی تو معلوم ہو گیا کہ جو دنیا کے سامنے بڑے بڑے علم کا دعویٰ کرتے ہیں، جب امام کے سامنے آتے ہیں تو ان کے پاس لا ادری کے علاوہ کوئی جواب نہیں ہوتا۔ پھر میرے مولا نے ان تمام سوالوں کے جواب دیے اور فرمایا کہ اللہ نے کھوپڑی کو سوراخوں کی شکل میں، جوڑوں کی شکل میں اس لیے خلق کیا ہے کہ انسان جب فکر کرتا ہے، انسان ہے متفکر، انسان کے اندر قوت فکر رکھی گئی ہے، انسان جب فکر کرتا ہے، انسان کا دماغ جب کام کرتا ہے تو اس کے اندر ایک حرارت پیدا ہوتی ہے، اگر یہ بند ہوتی تو اس حرارت کی وجہ سے انسان موت کا شکار ہوتا۔ پھر فرمایا اللہ نے سر پر اس لیے بال اگائے ہیں کہ ان بالوں کے سوراخوں کے ذریعے انسان جب روغن اپنے سر پہ لگاتا ہے، تیل سے استفادہ کرنا چاہتا ہے تو وہ تیل اس کے اندر دماغ تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر یہ بال نہ ہوتے تو انسان اس طرح کا استفادہ روغن سے حاصل نہ کر سکتا۔ پھر میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ پیشانی پر اللہ نے یہ شکنیں اس لیے بنائی ہیں کہ جب انسان کو پسینہ آتا ہے تو وہ پسینہ انسان کی آنکھ کو ضرر نہ پہنچا سکے۔ پھر میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ پیشانی پر اللہ نے اس لیے بال نہیں اگائے، اگر پیشانی پر بھی بال ہوتے تو انسان سورج کی روشنی سے استفادہ نہ کر سکتا۔ پھر میرے مولا نے فرمایا اللہ نے بھویں اس لیے خلق کی ہیں کہ روشنی انسان کی آنکھ تک جائے تو صحیح، لیکن زیادہ مقدار میں اگر جانے لگے تو یہ اس کو کنٹرول کر سکیں۔ پھر میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ آنکھ کو بادامی شکل میں اس لیے خلق کیا ہے کہ اگر کوئی چیز آنکھ میں چلی جائے تو آسانی سے نکل سکے۔ جب میرے مولا نے اس طرح کے مدلل جوابات دیے تو وہی علم کا بڑا دعویٰ کرنے والا وہ کہتا ہے کہ اور ارشاد فرمائیے، میرے علم میں اور اضافہ کیجئے، میں آپ کا شاگرد بن گیا ہوں۔ تو امام نے اس جسم کے اوپر، اس نظام بدن کے اوپر ایک مفصل گفتگو کی اور اس کی تشنگی علم کو بجھا دیا۔ جب وہ سیر ہو گیا تو اس وقت وہ یہ کہنے لگا کہ آپ کے گھر جیسا کوئی گھر نہیں ملے گا، آپ کے در جیسا کوئی در نہیں ملے گا۔ ماشاءاللہ۔ تو امام نے ایسے شاگرد تربیت کیے ہیں۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ، ان کا تعلق بھی اسی مکتب سے ہے۔ انہوں نے بھی جناب جعفر صادق علیہ السلام کے مکتب سے استفادہ کرتے ہوئے اتنا بڑا انقلاب بپا کر دیا کہ دنیا حیران ہو گئی۔ ایک چھوٹا سا واقعہ جو اپنے استاد سے جب فارسی زبان سیکھتے تھے سنا تھا، اسی کو بیان کر کے بات کو آگے بڑھاؤں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ امام خمینی ہماری اور تمہاری طرح طالب علم تھے، طالب علمی کا زمانہ تھا، تو اس وقت کا حاکم مدرسہ فیضیہ میں آیا تو سب نے اٹھ کر اس کا استقبال کیا، لیکن امام بلند نہیں ہوئے۔ جی اس کے بعد پوچھا گیا کہ خمینی تو کیوں کھڑا نہیں ہوا؟ تو کہا میں نے اس حکومت کو سرنگون کر کے حکومت محمدی کا قیام کرنا ہے۔ آج اگر میں اٹھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں، کل کو قیام کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ عظمت ہے ہمارے مذہب کی۔ امام نے اس طریقے سے شاگرد تربیت کیے، ہر موضوع میں، علم کلام میں علیحدہ شاگرد تربیت کیے، فقہ میں علیحدہ شاگرد تربیت کیے۔ دنیا کے عالموں کے پاس جائیں، جو فقہ کا ماہر ہوگا اس کو ممکن ہے کسی اور علم میں مہارت نہ ہو، جو فلسفے و کلام کا ماہر ہوگا ممکن ہے وہ فقہ میں اتنی گہری نظر نہ رکھتا ہو، لیکن ہمارے امام وہ ہیں جو بیک وقت ہر علم پہ دسترس رکھتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور عظمت آل محمد لانتار صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
لیکن اتنے کریم امام کو، اتنے محسن امام کو، جنہوں نے انسانیت کی خدمت کے لیے، اسلام کی خدمت کے لیے، مسلمانوں کی خدمت کے لیے اپنا شب و روز صرف کیا، آخر مسلمانوں نے اس امام کو بھی شہید کر دیا۔ آج اس امام کی مجلس اور اس امام کی شہادت ہے کہ جو امام راتوں کو مدینے میں سوتے ہوئے لوگوں کے سرہانے روٹیاں تقسیم کرتے تھے۔ آج اس امام کی شہادت کی مجلس ہے کہ جن کے در سے کوئی خالی نہیں لوٹتا تھا۔ آج اس امام کی شہادت کی مجلس ہے کہ جو ہر کسی کی فریاد رسی کرتے تھے۔ آج اس امام کی شہادت کی مجلس ہے کہ جنہوں نے کربلا کے ماتم کو اتنا بپا کیا کہ آج کسی بھی عنوان سے مجلس منعقد کی جاتی ہے، کسی بھی معصوم کی شہادت کی مجلس منعقد کی جائے، لیکن پرسہ حسین کو دیا جاتا ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، میرے مولا امام صادق آج بھی مظلوم ہیں۔ خداوند متعال ہم سب کو لے جائے۔ مدینہ منورہ جب رات ہوتی ہے تو پورا مدینہ روشن ہوتا ہے، لیکن جنت البقیع میں میرے مولا صادق کی قبر پہ آج بھی اندھیرا چھایا رہتا ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، جنت البقیع کے قبرستان میں آج بھی جب کوئی جنازہ لے کر آتے ہیں، جب جنازہ پہنچتا ہے نا قبرستان کے کھلنے کا وقت ہو یا نہ ہو، قبرستان کو کھول دیا جاتا ہے۔ جنازے کے ساتھ چلنے والے اس مرحوم کی قبر تک چلے جاتے ہیں، لیکن ہائے کوئی جعفر صادق کا ماتم کرنے والا امام کی قبر پہ جانا چاہے، اس کو روک دیا جاتا ہے۔ کوئی آنکھوں کے ساتھ پرسہ پیش کرنا چاہے، اس کی توہین کی جاتی ہے۔ کوئی مفاتی ہاتھ میں لے کے سلام پڑھنا چاہے، کتاب چھین لی جاتی ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ اے اللہ، آپ سے دعا کرتے ہیں وہ وقت آ جائے، جنت البقیع آباد ہو جائے، ہم جائیں وہاں پر جا کے امام کو پرسہ دے سکیں۔ عزادارو، یہ وہ کریم امام ہے جس نے انسانیت کی اتنی خدمت کی، لیکن آخر وہ وقت بھی آ پہنچا کہ منصور دوانکی کے کہنے پر امام کے گھر کو آگ لگا دی گئی۔ عزادارو، امام کے گھر کو جلا دیا گیا۔ اب امام کا گھر جل رہا تھا، امام رسول زادیوں کو لے کے نکل رہے تھے اور زبان پہ یہ جملے جاری تھے، میں ابراہیم کا فرزند ہوں، میں اسماعیل کا فرزند ہوں۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، میں عرض کروں گا، اے میرے مولا، اہل بیت کا گھر یہ پہلی مرتبہ نہیں جلا۔ عزادارو، اس مدینے میں اہل بیت رسول کا گھر پہلے بھی جلایا گیا۔ رسول کو دنیا سے گئے ہوئے کچھ زیادہ وقت نہیں ہوا تھا کہ مسلمان رسول کی اکلوتی بیٹی کو پرسہ دینے کی بجائے آگ اور لکڑیاں لے کر حاضر ہوئے۔ صرف دروازے کو جلایا نہیں گیا، جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا۔ زہرا کی چیخیں بلند ہوئی، یا فضہ خذینی، اے فضہ مجھے سہارا دو، میرا محسن شہید ہو گیا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، یہ پہلی آگ ہے جو مدینہ میں لگی، جو اہل بیت رسول کے گھرانے کو جلایا گیا۔ دوسری آگ جو اہل بیت کے گھر کو لگائی گئی، کربلا روز عاشور ختم ہوا، یہ ملائین خیام میں داخل ہوئے۔ رسول زادیوں کو لوٹنے کے بعد، چادریں چھیننے کے بعد خیام کو چاروں طرف سے جلا دیا گیا۔ عزادارو، تاریخ یہ کہتی ہے، بی بی آئی مولا سجاد کے پاس اور آ کر کہا، سجاد بیٹے، آپ وقت کے امام ہیں، ہمارے سر پہ چادریں نہیں ہیں، خیام کو جلا رہے ہیں، اب ہمارا کیا وظیفہ ہے؟ علامہ اختر عباس نجفی نور اللہ مرکزہ کا جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب بی بی خود عالمہ غیر معلم
محترمہ تھی، شریعت رسول سے واقف بی بی، ان کو جب پتا تھا کہ جل کے مرنا حرام ہے تو پھر سید سجاد سے کیوں پوچھ رہی تھی؟ وہ فرماتے ہیں میرا یہ دل یہ کہتا ہے کہ وہ اس لیے پوچھ رہی تھی کہ سجاد بیٹا وقت کا امام ہے، شاید کوئی ایسی راہ نکل آئے، علی کی بیٹی کو جل مرنا منظور ہے، ننگے سر نکلنا کجا، زینب کا پردہ کجا، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ازادارو تیسری آگ مولا امام جعفر صادق کے گھر کو لگائی گئی، ازادارو 5 مرتبہ میرے مولا کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن آخر وہ وقت بھی آ گیا کہ جب انگوروں کے ذریعے میرے مولا کو زہر ملا، زہر کا ملنا تھا، زہر نے جسم پہ اثر کرنا شروع کیا، میرے مولا بستر شہادت پہ آئے، خون کی قے شروع ہوئی، ازادارو آخری وقت میں میرے مولا نے 2 وصیتیں کی، پہلی وصیت یہ کی کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آنا، اور دوسری وصیت یہ کی لا تنالوا شفاعتنا من استخف بالصلاة، جو بھی نماز کو حقیر سمجھے گا اس کو ہماری شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ ازادارو اس کے بعد میرے مولا کی شہادت ہوئی، روح پرواز کر گئی، امام موسیٰ کاظم نے بابا کی وصیت کے مطابق غسل و کفن کا انتظام کیا، جنازہ اٹھا، میں کہوں گا مولا آپ خوش قسمت ہیں، آپ کو اپنے وطن میں شہادت نصیب ہوئی، جد رسول کے پہلو میں شہادت ہوئی، اما زہرا کے پہلو میں شہادت ہوئی، آپ کے بیٹوں نے آپ کا جنازہ اٹھایا، جنت البقیع میں آپ کو عزت و احترام کے ساتھ دفن کیا گیا۔ ازادارو یہ درد کوئی جاننا چاہتا ہے تو آئے یہ درد پوچھے سید سجاد سے، جب 11 محرم کو لوٹا ہوا قافلہ مقتل سے گزارا جا رہا تھا، ازادارو جب جناب سید سجاد نے اپنے بابا کا لاشا دیکھا، زردی موت کی چھا گئی، چہرے کا رنگ متغیر ہوا، بی بی زینب کو اپنا بھائی بھول گیا اور آ کر کہا سجاد بیٹے بقیت اخی و ابی و جدی، تو میرے بھائی حسین کی نشانی ہے، تو میرے بابا اور نانا کی نشانی ہے۔ سجاد اپنے آپ کو سنبھال، کہا بھوبیا مت دیکھ، جوان بیٹا ہو اور اس کے سامنے عمر سعد اپنے نجس لاش دفن کر رہا ہو اور وہ اپنے بابا کا لاشا کربلا کی تپتی ریت میں چھوڑ کے جا رہا ہو۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا وأي منقلب ينقلبون۔ بار الہ روتی آنکھوں سے دعا ہے ہماری یہ قلیل سی عبادت اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما، جو مرحومین مومنین اس دنیا فانی سے رحلت فرما چکے ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرما، بالخصوص جن مرحومین کے لیے بالاخص مرحوم و مغفور امیر محمد ملک آصف صاحب کے والد بزرگوار، ان کے لیے مجلس ادا کا اہتمام کیا گیا ہے، ان کے درجات علی متعالی فرما۔ بندہ حقیر کے والد صاحب حالیہ دنوں میں وفات پا گئے، میرے اللہ اس مجلس کا واسطہ ان کی بخشش و مغفرت فرما، میرے اللہ حاضرین کے جتنے مرحومین اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرما، ان کی قبول کو نور آل محمد سے منور فرما، میرے اللہ جتنے مومنین مریض ہیں ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، بالخصوص میری والدہ کافی مریض ہیں، میرے اللہ